الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سب پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں دعا ہے کہ اللہ تعالی اللہ دیتا مرحوم دی بخشش و مغفرت فرمائے اور جنہوں نے اس محفل کا انتظام کیتا ہے جناب محمد اعظم گڑگور صاحب اللہ تعالیٰ انہوں اس دا اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے اور جتنے بھی علماء محترم جناب قاری اسد اللہ صاحب انعام اللہ صاحب غلام علی صاحب
وقار صاحب، خلیل صاحب، جتنے بھی سارے علماء آئے نے، اللہ انہاں سارے انہوں برکت عطا فرمائے۔ عزیزم و محترم حضرات، چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کراں۔ جنہاں نو یاد رکھنا انتہائی لازمی اور اس زمانے میں ضروری۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے من عمل صالحا، جو اچھے عمل کرے، من ذکر او انسا، او مذکر ہوئے، مؤنث ہوئے، مرد ہوئے یعنی عورت ہوئے، وہو مؤمن، شرط وے کہ او مومن ہوئے۔ ایمان شرط عمل نہ، اگر کوئی عمل بہت زیادہ کر لے مگر او دے وچ ایمان پورا نہ ہوئے، اس بندے دے عمل اللہ پاک وزن ہی نہیں کرتا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ فرما دے کہ بے ایمان دا عمل میں ترکڑی تے نہیں رکھتا۔ قیامت والے دن تین قسمہ دے لوگ ہوں، ایک کو جنہاں نو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تواڈے عمل جتنے بھی نے میں گننے ہی نہیں، حساب کرنا ہی نہیں، یدخلون الجنت بغیر حساب، اللہ انہاں بغیر حساب تو جنت جگل دے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت دے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، 70,000 الذین یدخلون الجنت بغیر حساب، رب ذوالجلال انہاں بغیر حساب تو جنت عطا فرمائے۔ اور کچھ او نے جنہاں نو اللہ فرماندا ہے کہ انہاں دے عمل میں ترکڑی تے رکھڑی نہیں، انہاں بغیر حساب تو دوزخ وچ گلے گا۔ تیسری قسم دے وہ لوگ ہون گے جنہاں کول عمل ہون گے پر نال ایمان ہوئے گا، انہاں دا وزن کیتا جائے گا۔ تو عمل بعد وچ ایمان پہنا ہے۔ آج کوئی عیسائی نماز پڑھے تو کیا اس میں فائدہ ہوتا ہے؟ بولے نہیں۔ وجہ ہے کہ او دے اندر ایمان کوئی نہیں۔ تو ایمان کی جدا ایڈا ضروری ہے، وہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین، ایمان نام یقین دا۔ ایمان کس نو سدے نے؟ یقین۔ ہر چیز دی تعریف ہوندی ہے، ڈیفینیشن ہوندی ہے۔ ایمان دی ڈیفینیشن ہے کہ یقین ہوئے کس گل سے، یقین کس گل تے ہوئے؟ با اللہ ہے۔ یقین اس گل تے ہوئے کہ اللہ ہے، اسی مرنا ہے، ساڈے کولو حساب ہونا ہے، اور اللہ دے نبی اور اللہ دیاں کتاباں اور فرشتے اور جنت اور دوزخ اے حق اور سچ ہے۔ اے ایمان ہے۔ ایمان دیاں صفتاں پڑھیاں نا، پڑھیاں ہونیاں ایمان دیاں صفتاں۔ وہ صفتاں یہی نے، صفتاں تاں ہوندیاں جے شے ہوئے تے، جے کوئی شے ہی نہ ہوئے تو دی صفت کی میں ہو سکے؟ موصوف ہوئے تو صفت ہوندی ہے۔ ایمان ہے تو دیاں صفتاں، کی صفتاں ایمان دی؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اے ایمان دیاں صفتاں نے، یعنی اے ایمان ہوئے تے اے بندے وچ علامتاں ہوندیاں۔ آپ نے سمجھ آگئی کہ نہ آگئی؟
ایمان دے ہون دیاں اے صفتاں نے بندے نے اللہ تے بھی ایمان ہوندا ہے قیامت تے بھی ایمان ہوندا ہے کتاباں تے بھی ایمان ہوندا ہے فرشتیاں تے بھی ایمان ہوندا ہے ایمان دیاں یہ صفتاں نے جدو اللہ تے ایمان لیا بھی ہے تو مڑ ہوری کسی نے سجدہ نہیں کریدا آمنت باللہ دا مانا بھی کون سمجھنا ہے نا آمنت باللہ دا مانا کی ہے مانا ہے اللہ نے مان لیا ہوں ہوری کسی نے کہ جکیندہ نہیں ہوئی کوئی ہے هو اللہ الواحد القہار هو اللہ الواحد الصمد هو اللہ الواحد القہار الجبار المتکبر اللہ ایک کے او دا کوئی شریک نہ کسی قبر نو سجدہ جائز نہ کسی قبر والے نو سجدہ جائز ہے نہ کسی پیر نو سجدہ جائز ہے نہ کسی مرید نو سجدہ جائز ہے نہ کسی جنڈے نو سجدہ جائز ہے نہ کسی ڈنڈے نو سجدہ جیڑا ایسا کرتا ہے وہ بندہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اگر وہ کرتا ہے تعظیم واسطہ اور اگر عبادت نیت کرتا ہے تو بندہ دین تو باہر ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے مشرک گل دی سمجھ آئیے کون آئے آپ کو یہ مسئلہ دین میں ہونا چاہیے بھائی موڑ دے بھائی صاحب سمجھ آ گئی یہ نال جڑے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں عورتوں نو مزارات تے نہیں جانا چاہیے عورتوں میڑیاں تے نہیں جانا چاہیے ہوگی سمجھ جو آپ عورتوں نو مزاراں تے گڑولیاں نہیں چڑھنیاں چاہیے تو اور کوئی شے بھی بیبیاں نہیں چڑھنی چاہیے جے کہ چڑھنے تے دل آ جوے تے بندیاں نوں چڑھیا کرو کون مڑو ڈاڈیاں ہون تے مڑ بندے شدے کی کرنا ہوندا مڑو جو آکھن وہی ہونا ہوندا بندیاں شدیاں دی کیڑی ہوندی ہے تو ہے میں بس آندے بجالا جی ٹھیک ہے عورت نو پردہ کر کے گھر رہنا دین دا اصل کمال توجہ ہے جی اور جڑیاں منتا مندے ہو نا کسی منتا مندے ہو وہ بھی اللہ کے منیا کرو اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں ولی دے مزار تے کام کراں گا ایسا کر سکتا ٹھیک ہے اگر کوئی کہتا ہے جی میں فلانے ولی دے دربار تے لت چڑھاواں گا اکھ چڑھاواں گا کن چڑھاواں گا رسولی چڑھاواں گا تو ایسا کرنا غلط ہے شریعت وچ جدی مجھ نہ ملے آندا میں دودھ چڑھاواں گا یا میں رسا چڑھاواں گا میری کٹی دے وے بھائی یہ نہ کریا تسی ادے کیوں نہ مڑدے بھئی یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں نفل پڑھاں گا میں نماز پڑھاں گا میں روزے رکھاں گا میں زکات دیاں گا چنگا کام والی منت منتے ہی نہیں جدو منن گے پٹھی منن گے کیسے میں کیا بدل میں کیا اللہ انہوں نے پتر دیندہ ہے نا وہ نہ منڈے دی چنگی بلی ایٹھا لیٹ لٹکائی ہوئی میں کہا یہ کی کیتے ہو سکھا جی منت من نہیں آئی میں کہتا انتے اللہ خیری میری منڈا دیتا تو لٹو کار چھڑی تو یہ کیسا ہے دین وجہتے نہیں ہے ہندوستان میں مرہٹے لٹا رکھ دے سن ایک کافر قوم ہے ہندوستان دی مرہٹے وہ لٹا رکھ دے دین وجہتے ہے نہیں رہے نہ حضور رکھائی نہ حضور دی آل رکھائی نہ صحابہ کرام لے کر مڑے چل رہے ہیں اور پھر یہ انہوں نے آکھیا بھائی نہ کرو تو اندر سان پیرا آکھیا پیرا نہ کھون کٹا چھڑو تو اندر نہیں پیرا دے نہ صاحب آنا ہے اپنے ہاتھاں نال کٹینی ہے تو مڑ لٹانا لینا میں کہا ہن سمجھ لگی ہے ان دے وچ اصل رمز کی یہ تو پیران دی کھیت ہوگی پئی ہے جڑی وہ ناپ آ کے وڈنی ہے اور کسی نے ضرورت ہی نہیں وہ نات لگا بھائی جانے من سمجھ آئیے ہوئے کہ کوئی نہ اللہ اللہ میں کہ یہ تو بھائی پیران دی کھیت ہوگی ہے
تاں ہی میں آندا ایڈی وڈی کیوں ہو گئی ہے، جٹ دی توندی تے چروکڑی وڈی گئی ہونا، یہ کھیتی پیراں دی کون ہاتھ لائے؟ تو ایسا چیزاں ہون دی وجہ تو لوگ دین تو دور ہو جاندے نے، نمازاں واسطے مسجداں خالی ہوندیاں نے، عمل واسطے دنیا نو تعلق کوئی نہیں، بس بھجو بھج کر عزیزوں اور ساتھیوں، یہ ایک باقاعدہ تعلیم دی ضرورت ہے اس مسئلہ ہوتے کہ بندے نو منت کی مننی چاہیے۔ شریعت وچ منت کی اجازت ہے، لیکن جڑیاں بندے مندے انہاں وچوں 99% غلط ہوندیاں نے، 1% صحیح ہوندی۔ تسی ویکھیا ہونا کئی بندیاں چھوڑاں قید کیتا ہوندا بچیاں چھوٹے چھوٹے، تو شریعت دی کوئی اجازت ہے ہی بالکل نہ آل رسول دا حکم دیتا ہے، نہ حضور دا حکم دیتا ہے، نہ اصحاب حضور حکم دیتا ہے، نہ کسی فقہ دی کتاب ہے ساڈے سنی ایویں دبی چنگے بھلے چھوڑ لو نہ کھڑیا ہوں۔ اگر کسی تو پوچھو تو اندر امام زین العابدین کی سنت، تو میں اپنے بچے نے عرض کرنا کہ تو سنت کی تعریف ہوگی کہ وہ سنت سدے کی لوں جی آن دیو بھائی امام زین العابدین کی سنت ہے، تو سنت کی تعریف ہوگی؟ سنت کی تعریف یہ ہے کہ یا جدی سنت ہوئے وہ سو کام کیتا ہوئے آپ اپنی خوشی نہ، یا وہ سو کرن دا حکم دیتا ہوئے تو یا وہ دے سامنے کسے کیتا ہوئے تو انہاں پسند فرمایا ہوئے۔ کسی بھی چیز دے مثلا اسی کسی بھی چیز کو اگر کہنے آنا کہ یہ چیز رسول اللہ دی سنت ہے، انہیں انہاں ترمائی جو ایک ہونا چاہیے ہے تاں رسول اللہ دی سنت ہے، ورنہ بدعت کی یا تو کام حضور خود کیتا ہے، مثلا داڑھی شریف سنت ہے کیونکہ رسول اللہ خود رکھی، یا حضور سرکار نے حکم دیتا ہوئے کہ یہ کام کرو وہ سنت ہو گیا، یا حضور کے سامنے کسی صحابی کیتا ہوئے تو حضور نے منع نہ فرمایا ہوئے وہ بھی سنت ہو گیا۔ تو امام زین العابدین کو یزید ظالم نے قید کیتا، وہ آپ تے قید نہ ہے، نہ انہاں حکم دیتا ہے، نہ انہاں دے سامنے بعد ہے جو انہاں دے کسی مرید نے یہ کام کیتا ہے تو انہاں فرمایا ہوئے ٹھیک ہے کر لو، لیکن ساڑھے بچے حجوہ کے نہیں کرنا چاہیے، ڈاٹیو بھی کر سکتے ہو۔ میں اہل سنت نو یا نہ میں توان نہیں کرنا چاہیے جنہاں دا عقیدہ ہو بے شک سارے جی دا ہو جا، تسی سنت تو آنتے نہیں نہ کرنا، تسی کیسے اہل سنت ہو جنہاں پتہ ہی نہیں کہ ساڈا عقیدہ کی۔ جنہاں بچیاں کوئی شک چا پیر پایا بدوان پرانے طویل وہ علام لالوں میں لال جا بھائی جے تسی نو ایران دے تو تھوڑا سنیانا تے لاؤ، بندہ جو پاکستان دا تو انڈیا دا کیوں لائے، جو جھنڈے دا شوق آیا ہی کھڑا ہے تو پاکستانی ہے تو پاکستان نہیں لائے، اگر شیعہ ہے تو شیعہ لائے، اگر سنی ہے تو سنیاں لائے، شیعہ سنیاں نہ لائے لیکن کھیڑا رہے، اگر کوئی شیعہ بھائی ہے صحیح ہے تو شیعہ بڑا لگائے وہ حق بنا وہ لگائے، جی کوئی سنی آندا ہے اپنے آپ نو ہاتھ بنی بندہ نماز پڑھن لگیا تو بڑو سنیاں نہ لائے جڑا رسول اللہ سرکار دی سنت ہے وہ دوجا کیوں لے؟ بڑی گل ہے، میں نہیں آندا تو مسئلے نہیں سمجھ آ جائے، انہاں جو چھوڑا پیڑ بنایا ہے سونا ماشاءاللہ اتنا خرچہ کیتا ہی نے، اتنی دنیا بنائی کٹھی کیتی نے، مڑ کو چار گلاں دا پتہ نہیں تے لگے نا آنج کر کے گل بن گل کسے نہ لڑو مت، اگر کسی ساڈے تو اور مسلک دے بندے اپنے مسلک دا جھنڈا لایا ہے تو سان کوئی اعتراض نہیں، لا 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 ان جانن تو لیکن اگر کوئی کہ میں سنی ان تے میں دسنا ہے نا بس ساڈا مڑے نو ساڈا لینی تو رسول اللہ دے روزے والا رنگ ہی مڑو لا پتر سمجھ آئی، یہ نہیں بات جنت جان ساڈے نزدیک غازی عباس دا بھی ہوئی ہے جڑا حضور دا ہے، حسین تے مولا علی دا بھی ہوئی ہے جڑا رسول اللہ دا ہے، ساڈے نزدیک صحابہ دا بھی ہوئی ہے جڑا رسول اللہ دا ہے، کیونکہ ہے جو رسول اللہ دا
جھنڈا رسول اللہ دا کہ تساں رسول اللہ دا لینا ہے اللہ دے فضل نال اور نالے دے اوتے نہیں میں اپنی گپ لا رہا نا اہل سنت دی کتب حدیث وچ رسول اللہ دی حدیث آئی ہے حضور فرماندے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی جھنڈا میرے ہاتھ چھوڑا ہے کہ 1.25 لاکھ نبی اس جھنڈے دے ہیٹھ کھلوتے ہو نہ آپ نے حدیث پاک نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی دوبارہ دس حضور فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا جھنڈا کی دے کھڑو نا آج نہ بندیاں پیران پامپ کرنا ہوگا انہوں نے کام ہونے گوڈے ہاتھ لا کے آنے بڑے جھنڈے بھائی صاحب جھنڈا رسول اللہ دا ہے تے پیراں دا تاں ہی ہونا ہے جے پیر رسول اللہ دے راہ تے ہوئے تھے تے پیراں رسول اللہ دا راہ چھڈیا ہویا تے مڑ پیراں اوتھے کتے کھلو بیٹھے عزیزان محترم حضور فرماتے ہیں تحتہ آدم فمن دونہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی حضور دے جھنڈے ٹھوڑے آپ نے سمجھ آئی بھائی صاحب جنا حضور میاں صاحب درویش کامل محمد بخش فرما دینے قل نبی محتاج سرتاج تمام آل سمیت محمد بخشا تے ہون درود سلام آل سمیت محمد بخشا درود سلام اگر کوئی سنی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اہل سنہ دے مسلک والا ساتھی ہاں تو اہل سنہ یاد رکھنا سنی ہو ہوتا ہے جنہاں حضور دی ساری آل دا ادب کرے تے سارے صحابہ دا ادب کرے ساری آل دا کی معنی ہے میں کہ ساری آل دا معنی ہے کہ سنیہ دے نزدیک حضور دی بیٹی ایک نہیں حضور دیاں بیٹیاں 4 جدو تو ایک کا کیے تو مڑ تو 4 والی گل چھڑ دیتی مڑ تو ساری آل تے نہ من ساری آل نو مننی تے حضور دیاں بیٹیاں نے بھی مان تے حضور دیاں پتران نے بھی مان کیونکہ اللہ دا قرآن گواہی دے رہے ہیں یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء میرا رب قرآن فرماتا ہے و بناتک و نساء المؤمنین ایمان والو یاد رکھو قرآن نبی پاک دیاں بیٹیاں دا نام لے رہے ہیں ازواج کا یا نبی اپنیاں بیویاں فرما دیو بنات کا اور اپنیاں بیٹیاں فرما دیو قرآن بیٹیاں آکھے تو میں ترجمہ بیٹی کی نہیں کرا لہذا مناظرہ دی لوڑ کوئی نہیں قرآن آکھے ہے بیٹیاں نے سنیاں تو بیٹیاں ہی مننی جھگڑا کیوں ہے بھائی ایک کے 4 نے تو جھگڑا کیوں کرتے میں کیا سی نہیں کرتے جھگڑے دی وجہ ہے کہ رسول اللہ دیاں بیٹیاں 4 منیے نا تے پھر جنہاں نو حضور نے بیٹیاں دے رشتے دیتے نے پھر انہاں دا ادب کرنا پوندا ہے انہاں وچ حضرت عثمان غنی بھی نے جنہاں نو حضور نے 2 بیٹیاں دے رشتے دیتے آئے چونکہ عثمان نو لوگ مننا نہیں چاہتے اس تو مڈو پہ جاندے گل سمجھ چاہیے کہ وہ ادھر موڑ تو ہی پہ جاؤ کھماسی نے بیٹیاں ہی نہیں مندے مرجی نندی تھیاں نے انہوں نے کیوں بنی
لیکن اسی اہل سنت اسی حضور دیاں پتراں دے بھی غلاماں، حضور دیاں دھیاں دے بھی غلاماں، جنہاں کولوں حضور نے رشتے لے نے اپنے واسطے، ابو بکر تے عمر انہاں دے بھی غلاماں، جنہاں نوں حضور نے رشتے دتے نے عثمان تے علی انہاں دے بھی غلام۔ بیٹا آپ اہل سنت ہیں تو اہل سنت رہیے اور اہل سنت کے مسلک پر قائم رہیے، یہی جنت لے جانے والا راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ ہے بچوں؟ میرے سجن، میرے عزیز، تھانوں سوچنا چاہیے ہے تواڈے کول کی ثبوت ہے بھئی یہ سیدھا راہ ہے؟ ویکھے میرے کول ثبوت ہے بھئی اس راہ تے سید مہر علی شاہ چلدے ہیں، ادھے تے میں پروف اس تو ہے کہ اس راہ تے پیر سیال چلدے ہیں، ادھے تے میں اس تو پاک کے بعد تے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چلدے ہیں، یہ وہ راہ ہے جدے تے حضرت بابا فرید علی احمد صابر چلدے ہیں، جدے تے لاہور والے سید علی حجویری چلدے ہیں۔ کیونکہ میں ویکھیا لاہور والے شاہ اور بھی بندے ہیں جنہاں دی قبر تے ہر ویلے قرآن پڑھیدا ہے۔ آپ نو سمجھ داتا صاحب سنی سن، مہر علی شاہ سنی سن، امام احمد رضا سنی سن، مجدد پاک سنی سن، چونکہ وہ سارے بابے سنی آئے تھے، اسی بھی انہاں بابیاں دے مگر لگے ہیں، بابے بھی سنی آئے، اسی بھی سنی۔ اللہ بابیاں دی سنگت دا صدقہ ساڈا بیڑا پار چکر سی نہ جانے۔ عزیزان محترم، درویش کامل میاں صاحب فرما دینے فضل تیرے تھے لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے جلتے جان محمد تے ولیاں دے سنگ رل کے۔ اسی تے درویشاں دے منن والے درویش ہو اور فقیراں درویشاں دے نال نہیں کہ ساڈا دین کسے باندے گھڑیا ہے نا، جو قرآن اور میٹھے نبی دے فرمان سنی دا ہوا کیتا ہے۔ بھائی صاحب عمل بندے دے جننے ہون جے ایک صحابی دا بھی گستاخ ہوئے تے ایمان ٹھیک نہیں رہا، عمل قبول نہیں۔ عمل جتنے چنگے ہون آل رسول دا گستاخ ہوئے، اللہ عمل ویکھنے نہیں، کیونکہ حضور دی آل دا منکر ہے، وہ دے عمل نہیں ویکھے جان۔ سجن اور پیارے، ضروری ہے کہ بندہ حضور دی نسبت والی ہر شے دا ادب کرنے والا ہو جائے۔ آپ میری گل سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بھائی میں نے گل دسو جیڑی حضور دے قدماں وچ لگدی ہے جُتی، ہن کدی تسی جُتی سنتے ہیں مولوی کسے تو سنیا پر جُتی ہے؟ میں تو سمجھانا آتے صرف جُتی آکیا سنی ان نالین شریف سدے کی سدے نے، یعنی ساڈی جُتی ہے تے حضور دی تو فرق کیوں؟ اس سے چمڑے دی وہ بھی بنی، اس سے چمڑے دی ساڈی بھی بن گئی، تو فرق کیوں؟ وہ نالین تے ساڈی جُتی کیوں؟ کیونکہ ساڈی ہے وہ حضور دی ہے۔ اب نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ ساڈی جُتی دی ساڈے نال نسبت ہے، اس دی نسبت رسول اللہ نال ہے، تے جیڑی شے دی نسبت رسول اللہ نال ہو جائے سنی او دا ادب کردے نہ ویندے پچھو اور ایتھے لائی ودے ہوندے رٹھی اسے منڈے ساڈے سنیاں دے اسینے تے لائی پھردے ہوندے نے، انہاں نوں پوچھو بھائی کی ادواندے حضور دے جڑے پیراں وچ راندی آئی او دا نقشہ لائی پھردے۔ بھائی صاحب آپ نوٹ فرما لیا کرو، جڑا سنی نوجوان بھاویں وہ کالج پڑھدا ہے، بھاویں وائی کردا ہے، بھاویں دکاندار ہے، بھاویں دفتردار ہے، بھاویں بابا ہے، بھاویں بچہ ہے، اگر میلاد دے پاک مہینے وچ کسے نوں ویکھو انہیں سرکار دی نالین سینے تے لائیے
آپ سوچیا کرو جڑے نالین نالے نہ پیار کر دل او حسین نال کتنا پیار کر دے ہوڑے میرے پتر سمجھ آئی کہ نا یہ جڑے سائیں دی نالین نو ان چم دے او حسین کو کتنا بندے ہو سن کسے سمجھانا بیان منی دا مرضی اپنی اپنی کوئی ہائے حسین کر کے من رہا ہے کوئی واہ حسین کر کے من رہا ہے یہ اپنے اپنے رنگ نے جڑا کسی چنگا لگتا ہے لکم دینکم ولی دین تواڈے آستے تواڈا ہے تے ساڈے آستے ساڈا کوئی سمجھ آئی کوئی آندہ ہے ہائے حسین کوئی آندہ ہے سلام یا حسین رنگ اپنا پڑا ہے جدو صبح قیامت ہوئی حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوئے آپ پہ دس دین گے صحیح کون ہا غلط کون ہا سکولے جاندے ہیں نا میں ایک مثال دیندہ رہنا سکولے پڑھ دیا ہے سکول میں جاندہ رہا میں میٹرک تک تے معروضی پیپر دے دیا نا پھر بعد چیک دوجی تو پوچھی دا بھائی تو کتنے ٹیک کیتا ہے پھر اسی دسنا میں فلانے تے یس کیتا ہے فلانے تے نو کیتی تو اس آکھنا غلط کر سکتا ہیں جتے نہ کرے میں کہ پائی جی پریشان کیوں دے ہو نتیجہ نہ دینا اور دے جدو نتیجہ نکلے ہو تو آپ پہ پتہ لگ جانا ہے کہیں صحیح ٹیک کیتی ہے کہ غلط تو آج ایسے بیٹھے ہیں نتیجہ سادہ بھی اشر دے میدان سے نکلنا ہے کہیں کی لکھے ہاں تو وہ تو آپ پہ پتہ لگ جائے سیکھیں دے پیپر صحیح نکلن تے کنا بلکل زیرو تے لگا گیا ہے وہ تو پتہ لگنا ہے پہلا روڑا پان دی کڑی لوڑے بھائی صاحب لیکن میری قوم میں اگر بلائے کہ آغاز انداز جا کی تھے ٹیک کرنی ہے تو میں مردسنا تے آئے تو میں اپنی قوم ہوتے دس سکنا نا میری قوم ایتے یس کریں تو اللہ دے فضل میری ٹویشن پڑھان دا جے بچہ فیل ہویا تو تسی میرے کو پوچھ لیا تو کی پڑھاندہ رہے سارا غلط ہو گیا تو میں یقین ہے جڑا میں پڑھاندہ پیوں صحیح توجہ ہے وہ نا ایک بچہ پیپر دین لگا تھے اسے کیا بھئی میں نا سی ایس ایس دے پیپر اگے کسی ضعیف بندے دے حال ہوئے پہ جڑا وہ کرا ایسا میں نے امید ہے میں کامیاب ہوں ثانوی یقین ہے بس ثانوی پاک کے اسی اعلیٰ حضرت حل ہوئے پہ دسنے ہیں جڑی انہاں کے حل کیتے نہیں اٹھی کیتے بھائی صاحب آپ کو سمجھ آئی گا نا سر کیوں پاکے بھی توڑے پیپر صحیح نہیں میں کہا حضرت حال کیتے ایسی تو چپ کر کے پکائیو نما نہ کیتا میں کہ نہیں نما کو لکھا نما کرنا نے فیل ہوندے لگے گئے کئی بڑے بڑے پیر خانے لگے نما نہیں کرتے جو اعلیٰ حضرت کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے ٹھیک اسی انہیں جو گئی ہیں نقل مار تو پاس ہو جائے تو جڑا پڑھیا بھی نہ ہوئے تو نقل بھی نہ مارے وہ پاس نہیں ہوتا بائی پاس خبر سمجھ آئی جانے من سکول اچھ نقل مارنا جرم ہے دین اچھ نقل مارنا ثواب ہے اس فرق نو ملوگے خاطر رکھنا سکول اچھ نقل مارو گے جرم دین جتنی اچھی نقل مارو گے اللہ انہا زیادہ راضی ہوتا ہے کہ بندہ نقل کرتا ہے میرے محبوبان دی اللہ ادا بیڑا داڑی میں رکھی ہے تو میری داڑی ہے زور دی داڑی ورگی نہیں پر نقل تے ہے نا انہا دی ادا دی یہ سائیاں دیا آداوان دی نقل کیتی بیٹھے ہیں بھائی جی ہاں جی عزیزان من تو فقیر عرض کر رہے حضور دی آل دا بھی احترام کرے آجے حضور دے صحابہ دا بھی احترام کرے آجے کہ سنی ایمان اور عقیدہ سنی سکولہ ساڑھ دے اندر ہے
بن یار نبی دیا یار انجا خوب بن یار علی دیا یار بن یار علی دیا یار سنی عقیدہ سن لو یارو میں نوکر پنجا بارہ کوئی یہ نہ کہ بھائی تسی صرف حال نو من دے میں نہیں ساڈا یہ عقیدہ ہے بن یار نبی دیا یاراں دا جڑا نبی دیا یاراں دا یار نہیں وہ نبی دی آل دا ہوبدار نہیں بن یار نبی دیا یار شک ہوئی چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزار جانے من آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی سنیے ایک جملہ ذہن میں آیا سنی صرف انبیاء و معصوم ہے اور اس دی وجہ علامہ ابن امام ابو شکور سالمی نے تمہید کے اندر لکھی کہ جڑا معصوم ہوئے ہوتے تھے وہی ہوں گے اللہ تعالیٰ انہوں نے وہی نازل کردہ جڑے صاحب عصمت ہوں دے وہی صرف انبیاء تے ہوں گی انہوں نے غیر تے وہی نہیں ہوں گی تو اہل سنہ دا عقیدہ ہے حضور تو بعد کسے انسان دے بارے عقیدہ بھی رکھنا بہت دیتے وہی نازل ہوئی غلط کفر ہے انبیاء تو علاوہ کسے تے وہی نازل نہیں ہوئی اللہ القاء کرتا ہے اپنے محبوب تے اولیاء اللہ دے دلاں وچ القاء کرتا ہے بات ڈال دیتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اس تو مراد ہے بات دا القاء کرنا نہ کہ وہی کرنا اب دی توجہ ہے میری طرف عزیزان علی وقار اللہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن شرط وے اس صاحب ایمان ہوئے اس صاحب ایمان ہوئے ایمان دے مختلف زاویے میں ایک زاویہ ہے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رشتے تو زیادہ رسول اللہ پیارا نہ سمجھے انی دیر تھی مومن نہیں ہو سکے اقبال فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین کوئی ہے جڑا اقبال نو سمجھ سکے اقبال فرماتے ہیں مغز قرآن قرآن دا مغز روح ایمان ایمان دی روح جان دین اور دین دی جان ہست حب رحمت للعالمین رحمت للعالمین نبی دی محبت دا نام ایمان یہ تینور محبت مصطفیٰ ہی حاصل نہیں ہوئی تھی یہ تیرا ایمان کچا ہے بھلیا حضور فرماندے نے عمر تو میرے نال کتنا پیار کرا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سونیا اپنی جان تو بعد سب تو باڑا کر فرمایا جے کامل مومن نہیں ہویا سونیا کامل کیویں ہوندا ہے فرمایا جے تو ہر چیز تو اپنی جان تو بھی زیادہ پیار ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اج تو بعد تسی مینوں اپنی جان تو بھی زیادہ پیارے ہو
حضور نے اندر جاتی ماری ہونی دلوں ویکھیا ہونا ہے عمر آندا کیے بولدا کیے جدو اندر تے باہر اکو جا ویکھیا زبان اقدس چوں فرمایا الان یا عمر ہاں عمر میں ویکھ لیا ہے تیرے اندر ایمان پورا ہو گیا ہے عمر ہوئے جدے ایمان تے مور نبی پاک نے لائیے اور وجہ ہے کہ عمر اپنی جان تو بھی بعد حضور نال محبت کرتا تاں واسطے تو درویش سنی عقیدہ رکھ دینے نا رشتے ضروری نے ہاں جی نا رشتے ضروری کسے نو سوریاں دی مجبوری بن جاندی ہے کسے نو پیکیاں دی مجبوری بن جاندی ہے کسے نو بیلیاں دی مجبوری بن دی ہے ایمان والے نو مجبوری کوئی نہیں سب تو بڑا رشتہ سبز گنبد مکین نال بنیا ہویا ہے بندیاں نے جو میں ہیاں سنی میں مڑوی بیٹھا ہوں نال مردوان پتہ ہے جی مڑو کوئی تواڈی مریدنی جڑی ہے اوندا کوئی خیال رکھنا پوندا ہے میں بالکل اجے تواڈے نال ہی میں کہیا جیڑا سن پہ تسلی دینا ہے ایندے تو بھی شک سن پہ اگے تے کدی نہیں دیتی جو تسلی دینا ہے تو کو روڑا ہے نہیں گل سمجھ پنڈ وچ ماں چوری ہو جائے پنڈ والے بندے اکٹھے ہو جان بھئی یار ایتھے بہت ہے کوئی مجھ لگدا چوری ہو گئی ایتھے دا کی کریے پورا کریے نیام ایک بندہ گھروں قرآن چاہ کے آ جائے میں تو پہنا لے لو شک تے پاؤنا ہے نواجے جو اسی اندہ نا نہیں لیا یہ پہنا نیا کیوں دیندہ ہے یہ آپ مشکل کر رہے ہیں جیڑا بندہ سان آپ پہ تسلی دیندہ ہے نا آکھے جی میں آجے تو اٹھے ناڑیاں کسی شک تے نہیں پایا میں آکھے آگے تے نا پیا پر ہون پیا ہے باسا تسلی منگی نہیں تے دینے خیر بھائی صاحب رشتے بیویاں بچے کے میں نہیں کہہ رہے اللہ دا قرآن سو اللہ فرمائے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال ایدہ ترجمہ تے مفہوم ہے بے نا رشتے ضروری نا پیار ضروری دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری دن حشر دے بخشش لئی جانے من سمجھو نہیں پہی بخشش واسطے حضور ضروری نہیں سورے تے پیکے ضروری نہیں جڑے سورے حضور تو دور دین کرن وہ سورے بھی نہیں رکھنے چاہیے دے جڑے پیکے حضور تو دور کرن وہ پیکے بھی نہیں رکھنے چاہیے جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں یہ دے ہوتے یہ نہیں والی نکال لیں دے ہوتے عمل پیش کر رہے ہیں صحابہ دا عمل پیش کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب دے سکے مامے آئے حضرت علی دے سکے چاچے آئے حضرت ابو بکر دے سکے پتر آئے جو ہے جناب جنگے بدر وے سامنے آئے ہائے پر میں صدقے جوان نبی دیاں یاراں تو ہاتھ بن کے کر دنے سونے لڑانگے کیونکہ ہر رشتے تو زیادہ سنو یار پیارا ہے یا نبی دا نہیں کیتا تے سانوی رشتیاں دا یا نہیں رشتیاں دی کی اوقات ہے حضور دا رشتہ سب تو بڑا ہے دلیل کی ہے کہ سب تو بڑا ہے دلیل ہے اللہ فرمانے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی جدو اوکھا ویڑا قبر تے حشر دا ہونا ہے رشتے داراں فرار ہو جانا ہے یوم یفر المرء من اخیہ رشتہ دار فرار ہو جان گے ماں پتر نو چھڑ جائے گی بیلی چھڑ جان گے
میاں صاحب فرماندے نے بھر بھر بکے مٹی دے پاندے کر دے ڈھیر اچیرا منگ دعائیں گرانو جاندے پھر نہیں پاندے پھیرا رشتہ دار چھڑ گئے جدو سارے ٹر گئے تیری قبر چامنا دا لال آئے تاں پیاریا کہنا نا رشتے ضروری نا رشتے ضروری نے نا پیار ضروری نے دل حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری کنڈ کرنا تو پنجان کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیر یارا تو نبی دیا 11 وال بھی کنڈ نہ کری 5 تے 12 وال بھی کنڈ نہ کری کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیر نہ یارانو پنجانو جے مننائی مڑ 4 ضروری آپ دی توجہ ہوئی ہے جانے من کے نہیں ہوئی 4 یار دے بھی نوکر بنو حضور دی آل دے بھی نوکر بنو اور سنی عقیدے وچ سنی سکول آپ ہارڈ وچ صرف 12 امام نہیں اسی امام حسین دی اولاد نو بھی امام منیا امام حسن دی اولاد نو بھی امام منیا بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ گیا درویشوں گل نہیں سمجھ آ گیا اسی آقا علیہ السلام آپ دی آل پاک دے تمام افراد دے غلام حضرت امام حسن تو لے کے 11ویں والے شاہ اور تائیں اسی سارے امام ٹھیک ہے کیونکہ ساڈے وچ اے ونڈی کوئی نہیں فلانے نے مننا ہے تے فلانے نہیں مننا اسی جو سارے نے منن والے ہیں بعد میں یہ عرض گزار ہوگا آپ کے سامنے کہ بھائی صاحب جدو مر جانا ہے تو اساں قبر جانا ہے اپنے عمل اچھے کرو مسجد جایا کرو آپ سب مسجد نہیں جاواں گے تو مسلمان اچھے کیسے بنا اور اپنی عورتوں دسیا کرو کہ عورتوں تے اللہ مسجد وچ نہیں سدیا آپ کو سمجھ نہیں آئی میں کیا کہ جدو بانگ ہوندی ہے بیبیاں کدی مسیتے جماعت نال پڑھن گئی ہیں تو نماز تے عورتاں تے بھی فرض ہے مسیتے کیوں نہیں جاندی کدی عورتاں جنازہ پڑھیا ہے کدی عورتاں امامت کرائی ہے کدی عورتاں بانگ دیتی ہے کدی عورتاں عید دی نماز پڑھی ہے بھائی صاحب تے تو سوچنا نہیں چاہیے یہ سارا کچھ انہوں بھی کرنا چاہیے لیکن انہوں کیوں اللہ آکھیا دین آکھیا وہ ساڈے ال اے کام کرن بیبیاں باہر نہ آؤ کیونکہ دین چاہتا ہے بیبیاں گھر رہن ہائے ہائے تیرے رب نے جنہاں نے اپنے گھر نہ سدیا کہ انہاں دا پردہ رہے وہ پتہ نہیں کدے کدے بچ جانیاں تے مڑاں دیاں سی منت مننی آئی سن جان دے نہ منی تے بابا رنج ہو جانا
رب دا نام ہے کوئی انی تے آکھیا کرو میں جے تو نہ جائیں تے بابا رینج ہوندا ہے یہ جامع تے اللہ رینج ہوندا ہی ارداس کی نہیں کرنے کوئی ایک تے گھر سانوی راکھ لینا اللہ فرماتے ہیں فَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا بی بی اپنے گھر وچ رہو رب دا قرآن پڑھا جڑی عورت پردہ دار نہ ہو سی بے پردہ ہو سی میرے نبی پاک کی زبان ہی جو نکلیا ہے وہ عورت شیطان دا تیر ہوندی ہے جدے نالوں دوجیاں نے شکار کرتا جڑی عورت بے پردہ گھروں نکلے گی وہ شیطان دا جاڑ ہو سی جدے نالوں دوجیاں گھیر دے پسند ہے تو میری ماں میری بہن میری بیٹی اپنے گھر باؤ شیطان دا جاڑ نہ بن تو کچھ اے تبلیغ گھر وچ کریا تے جے نہ ہوندی ہوے تبلیغ تے ٹیپ وچ اے یا موبائل وچ تقریر چلائی تے آپ ڈول نکل گیا انہوں نے کہا میں اج نہیں آندا مولوی آندا ہے ہاں ڈاڑیاں جو ہوندی ہیں وہ ڈاڑیاں ہون آکھن تے مڑ انج آکھیا میں تے اج نہیں آندا میں تے ان پڑھا تے مولوی آندی بی بی گھروں باہر نہیں نکلدی توجہ ہے کہ ہاں انگریز دی تعلیم دا جدے تے اثر ہویا ہے نا وہ آندہ بی بی ان قید کرو میں کہ بھلیا بکریاں واڑے چراتی بان چھڑنا خیا میں کہ سوٹا لے کے باہر بیٹھے یا تو میں کہ بکریاں آکھن سن قید کیتا ہی تو گل صحیح ہے نہیں سمجھ آئی گل جڑا بندہ بکریاں واڑے رکھ دے تے بیبیاں دا بوہا نہیں بویندا اس تے بیبیاں دا ریٹ قدر اس تے بکریاں تو بھی ہٹا سٹ چھڑیا بکریاں تو واڑے چ رکھے تے چھوٹے والا بندہ بہنا تے مڑ حیرت نہ ہو سی جے بگیاڑ باہر کھلو گیا کہ وزیاتی پی ہوندی ہے تواڈے نال جڑا اندر ڈکیا نہیں گل سمجھو میری بگیاڑ باہر کھلو کے بکریاں نہ کیا تواڈے نال ہرلی زیادتی پی ہوندی ہے جڑا اندر ڈکیا ہے تو اندر نہ ڈکنا چاہیے تو باہر کھلیا پھرنا چاہیے تو کملیاں بکریاں بھی سوچنا چاہیے تے اس بندے نے بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جڑا آندا ہے باہر کڈو بھیڑیا ان بکریاں نال کی پیار تو صرف یہ چاہندا ہے باہر نکلے تو میں شکار کراں کافر انگریز ظالم تے خبیث انگریز چاہندا ہے یہود اور نصارا چاہندے نہیں زہرا پاک دی نوکرانی بے پردہ ہو جائے جویں انہاں دی اپنیاں بے پردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد سور کھان لگے انگریز حضرت عیسیٰ دے بعد انہاں فوراً دے دین بدل چڑیا تو سور کھان لگ تو سور ایک بغیرت جانور ہوندا ہے تے غیرت نہیں ہوندی جس تو اسلام وچ منع وہ سور کھا کھا کے انگریزاں تو غیرت نکل گئی ہے کہ نہ انہاں ظالماں دا دل کردا ہے بھائی جڑا اسی چودھریاں ساڈیاں بیبییاں کوئی نہیں پردہ کردیاں یا جڑے ساڈے کمی نے پر بیبییاں اپنیاں تو ساڈے تو پردہ کریں وہ کافر آندا نہیں تو بھی بے پردہ کر لیکن غیرت مند مسلمان آندا نا میری دھی نے سبق زہرا پاک تو پردے دا پڑھیا ہویا ہے میری بیٹی پردہ دار رہے تیرا دین آندا ہے عورت اپنے مرشد نو ملنا ہوے تے اپنے گھر والے یا پتر یا بھرا تو بغیر کلیا نہ ملے مگر کلیا نہ ملے اے تیرا دین آندا بوڑھی عورت جڑی پردہ فرض نہ ہوئے بوڑھی مائی ہو جائے انہوں پردہ ہو دے تو فرض نہیں جوان عورتاں تے کلیاں مرشد نو بھی دین حکم نہیں دیندا ملدا بھائی آپ کو سمجھ آئی اللہ دا دین اپنے گھراں وچ نافذ کرو اپنے اوتے بھی نافذ کرو پردہ کرنا فرض ہے نا عورت تو نماز پڑھنا بھی تو فرض ہے کیونکہ ایسی آپ عمل کو نہیں کرتے تو مرسیاں نیا سے بھی جو ہو جائیں گے تو بھی موجہ لیں سے بھی موجہ لیں گے اللہ بھلیاں کر سی ایتھے گل موقع
لیکن مرد نو فرض ادا کرنے چاہیے، عورتوں نو پردہ دار ہونا چاہیے۔ اللہ حضور دے دین تے عمل کرنے والا بنائے۔ میں یہ نہیں آتا تساں دے اندے تے امپلیمنٹیشن کر دینی، مجھے پتہ ہے یہ بڑا اوکھا کام ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ یہ تے پیراں تو نہیں پڑھیندا تے میاں ملوانیاں تو نہیں پڑھیندا، دوجے ایشو دے کیویں کرے؟ کوئی خال خال بندے ہیں جڑے اس کام تے عمل کر دے، لیکن بھائی صاحب ساری ڈیوٹی اوکے دی لگی ہے، سن دے لین دیو، تسی جویں دل ہے انج کریا۔ ساری ڈیوٹی لگی ہے ہوکا دے، سو ایسی ہوکا دے دین ایندا نہ جے، اے نہ آکھیا جے سن یاد ہی نہ کرایا کسی، سن پتہ ہی کوئی نہ۔ دین آندا ہے بندے بھی فرض ادا کرن، عورتاں بھی فرض ادا کرن۔ سارے ایک باری مشرق 3 باری کرسی پڑھو، پھر جتے واسطے دعا۔